السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خوش رکھے، روحانی جسمانی تمام پریشانیوں تمام مصیبتوں سے اللہ تعالی حفاظت کرے، آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دوستو، حضرت لقمان علیہ السلام جو اللہ کے بڑے نیک بندے، حکمت سے اللہ نے ان کو نوازا تھا، بڑے حکیم تھے، ڈاکٹر تھے۔ قرآن عظیم میں ان کے نام سے ایک سورت اللہ نے اتارا، تو ان کی بڑی حکمت بھری نصیحتیں ہوا کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنے بچے کو بہت نصیحتیں کی۔ روایت میں آتا ہے کہ اپنے بچے سے ایک مرتبہ کہا کہ میں نے تم کو تقریباً 6000 نصیحتوں کو کیا، اور ان سب کا نچوڑ 4 باتوں میں تم کو بتاتا ہوں، تم اس پر ضرور عمل کرنا۔ یعنی 6000 نصیحتوں کا نچوڑ 4 باتوں پر حضرت نے فرمایا۔ وہ 4 نصیحت کی باتیں میں آج اس کا تذکرہ کروں گا، لہٰذا یہ باتیں میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بے حد فائدہ مند ہوں گے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارا ساتھ یہ باتیں دیں گے اگر ہم لوگ اس پر عمل کیا۔ حضرت نے فرمایا 6000 نصیحتوں کا نچوڑ 4 باتوں پر ہے۔ اس میں سے پہلی بات، اپنی نگاہ کی حفاظت کرو۔ نگاہ کی حفاظت کرو، یہ پہلی چیز۔ یہ نگاہ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہوتی ہے، بڑی آسانی سے آدمی گناہوں میں ڈوب جاتا ہے یہ نگاہ کی وجہ سے۔ تو اس لیے یہ نگاہ کی حفاظت کرنا بے حد ضروری ہے۔ فرمایا اگر نگاہ کی حفاظت نہیں کی تو عبادت میں لذت نہیں آئے گی، نماز میں دل نہیں لگے گا، نیک کاموں میں مزہ نہیں آئے گا، تو بندہ نیک کاموں سے دور ہو جائے گا۔ یہ بد نگاہ کی نحوست کا ایک سبب ہوتا ہے کہ آدمی نماز سے دور، قرآن عظیم کی تلاوت سے دور، ذکر اللہ سے دور، ماں باپ کی خدمت سے دور، گالی گلوچ اپنی زبان سے، حسد کینہ کپٹ اپنے اندر، یہ ساری برائیاں ہمارے اندر آنے کا ایک ذریعہ یہ نگاہ ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا نگاہ شیطان کی تیروں میں سے ایک اہم تیر ہے۔ تو دوستو، ہم سارے لوگ اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے کہ کیسے جو ہے ہماری نگاہ پاک و صاف ہو جائے، کسی نامحرم پر، کسی جو ہے دوسری جگہوں پر ہماری نگاہ نہ پڑے۔ آج کل موبائل کا زمانہ، گندے گندے تصاویر اس میں آتے رہتی ہیں، اس سے پرہیز کرنی ہے۔ لہذا حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک چیز اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا جائے۔ دیکھیں کہ ہماری نگاہ جہاں تک چلی گئی وہاں تک ہم پہنچ گئے، ایسا مسئلہ ہے۔ ہم کسی کے گھر کے پاس جا کر کھڑے ہوئے، جھانک کر ہم نے گھر میں دیکھا، گویا ہماری نگاہ جہاں تک گئی ہے وہاں تک ہم پہنچ گئے، ایسا مسئلہ ہے۔ بے حد ضروری اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے
اگر آدمی بازار سے کسی جگہ سے جا رہا ہے، سامنے سے کوئی مستورات عورتیں آ رہی ہیں، تو اس نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی خوف کی وجہ سے، میرے اللہ نے دوسروں کو غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے منع فرمایا، اسی طرح عورتوں کے لیے غیر مردوں کو دیکھنے سے منع فرمایا، اپنی نگاہ کی حفاظت کر لی، تو اللہ تعالیٰ کل اس بندے کو بلا کر، وہ میرے بندے، تو نے فلاں وقت میں راستے سے جا رہا تھا، تو نے میری وجہ سے اپنی نگاہ کی حفاظت کی، آج اس کے بدلے میں یہ حور عین ہے جس کو تو چاہے اپنے لیے منتخب کر لے۔ یاد دلا دلا کر جتنی مرتبہ اپنی نگاہ کی حفاظت کیا ہوگا، اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے حور عین کو عطا فرماتے جائیں گے۔ اور بہت سے فضائل اپنی نگاہ کی حفاظت کے بارے میں وارد ہوئے۔ دوسری چیز فرمایا، مجلس میں زبان کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت، جہاں بھی ہم بیٹھے ہوں زبان کو اپنے قابو میں رکھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، پیر کا پسلا گرے گا، پیر ہمارا پسلا تو ہم گریں گے، چھوٹی بڑی چوٹ آئے گی، لیکن زبان کا پسلا جہنم میں جائے گا، زبان کا پسلا جہنم میں جائے گا۔ اس لیے ہماری زبان پر ہم قابو پائیں۔ یہ زبان کی وجہ سے اکثر گناہ ہو ہی جاتے ہیں، تو زبان سے ایسی باتیں کرتا ہے، بعد میں اس کو پچھتانا پڑتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اگر کسی کو دیکھو وہ فضول باتیں نہیں کرتا تو سمجھو کہ اللہ نے اس کو حکمت دے رکھی۔ لہذا میرے دوستو، ہم لوگ جو اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے، اس زبان سے گالی گلوچ، غیبت، یہ سارے جو بیماریاں ہیں روحانی، یہ ساری چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ ناحق کے جو ہے اس زبان کی وجہ سے آدمی گناہوں میں پڑ جاتا ہے، اس زبان کی وجہ سے جو نیکیاں اس نے کما رکھی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے زبان کی حفاظت بے حد ضروری ہے۔ حضرت لقمان حکیم کی دوسری نصیحت یہ ہے کہ جو ہے مجلس میں اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اور تیسری، دسترخوان پر اپنے معدے کی حفاظت۔ دسترخوان پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، حد سے زیادہ نہیں کھانا ہے، حد سے زیادہ کھا لیا بدہضمی ہو جائے، اس سے نقصان ہے۔ یوں فرمایا، اللہ کو وہ آدمی بڑا ناپسند ہے، اللہ کو وہ آدمی بڑا ناپسند ہے جو اتنا کھائے کہ بدہضمی ہو جائے۔ جینے کے لیے کھانا ہے، کھانے کے لیے جینا نہیں ہے۔ تو اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پیٹ کو جو ہے تھوڑا خالی رکھا کرو، اس سے آپ کی صحت اچھی رہے گی، عبادت میں چالاکی پیدا ہوگی۔ اگر ہم نے خوب کھا لیا، حد سے زیادہ کھا لیا، آدمی سست بن جاتا ہے، کاہلی اس کے اندر آ جاتی ہے، اس سے بڑے نقصانات ہیں۔ تو لہٰذا دسترخوان پر اپنے جو ہے معدے کی حفاظت کیا جائے۔ اور چوتھی چیز، نماز میں دل کی حفاظت کیا جائے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ دل کی حفاظت کہ خیالات ادھر ادھر نہ جائیں، پورے توجہ کے ساتھ یوں سمجھ کر کہ میری آخری نماز ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے۔ نہ معلوم پھر جو ہے دوسری نماز تک ہماری زندگی باقی رہے یا نہ رہے، کیا بھروسہ ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک طرف سلام پھیرتا ہوں، دوسرے طرف سلام پھیروں گا یا نہیں، اتنی بھی میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ روٹی چباتا ہوں، وہ نگلنے تک کا مجھے بھروسہ نہیں، ایسی زندگی۔ تو اس لیے نماز میں ہم دل لگا کر یہ میری آخری نماز ہے یوں سمجھ کر پڑھنا ہے۔ تو حضرت لقمان حکیم نے یہ 4 نصیحتیں کیے ہیں، اپنی نگاہ کی حفاظت، مجلس میں زبان کی حفاظت،
دسترخوان پر معدے کی حفاظت، نماز میں دل کی حفاظت۔ یہ 4 چیزوں پر اگر عمل ہو جائے، حضرت کی 6000 نصیحتیں ہیں، ان پر عمل کرنے کے مانند ہے، اس کا نچوڑ ہے۔ آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا جو چینل رد ربا کے نام سے ہے، اس کو سبسکرائب کیجئے، آگے بڑھائیں۔ السلام علیکم۔